السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ایک شعر عرض کیا جا رہا ہے کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عید میلاد النبی کے اوپر، یعنی میلاد النبی کیا ہے، میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز، شریعت میں میلاد النبی کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے احکام کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 حلال، یعنی کہ وہ باتیں جن کے بارے میں شریعت نے واضح انداز میں کہہ دیا ہو کہ وہ حلال ہے، جیسے کھانا پینا، نکاح کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ اسی طرح سے دوسری قسم یہ ہے حرام۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے کہ نص میں کھلے الفاظ میں یہ بات موجود ہو کہ وہ چیز حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کو ناحق تکلیف دینا۔ اور تیسری قسم ہے مباح۔ مباح کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جس کے بارے میں شریعت خاموش ہو، یعنی جس کے حرام ہونے کے بارے میں بھی کوئی وضاحت نہ ہو اور نہ ہی اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی وضاحت ہو، جیسے انتظامی امور، مسجد کی سجاوٹ اور مختلف کھانے پینے کی چیزیں جو ہے یہ سب چیزیں مباح میں آتی ہے، یعنی کہ وہ چیز شریعت میں اس کو نہ تو حرام کہا گیا ہے اور نہ ہی کھلے الفاظ میں حلال کہا گیا ہے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں شریعت خاموش رہتی ہے اس کو مباح کا نام دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میلاد النبی کا تعلق کس قسم سے ہے؟ آیا یہ حلال ہے، یعنی نص میں واضح الفاظ میں یہ بات اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میلاد النبی مناؤ، یا حرام ہے یعنی نص میں اس کو منع کیا گیا ہے، یا یہ مباح ہے یعنی کہ شریعت اس میں خاموش ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اس سلسلے میں نص خاموش ہے، یعنی کہ نہ تو حرام ہونے کی بات کہی گئی ہے اور نہ ہی حلال ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ تو اب جب کہ نص میں اس کے حرام اور حلال ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے، تو کیا میلاد النبی کو مباح مان کر اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میلاد النبی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عموماً جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں یا جو لوگ میلاد النبی منانے کی تعلیم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تو ان حضرات کی دلیل کچھ اور ہوتی ہے اور میلاد النبی منانے والوں کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی آج وضاحت کریں گے کہ میلاد النبی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے۔ اگر میلاد النبی کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، ذکر خیر الورا کیا جائے، جلسہ سیرت النبی منعقد کیا جائے، اگر میلاد النبی کا مطلب صرف یہی ہے تو یہ مباح ہے، یعنی جائز ہے اور شریعت میں پسندیدہ بھی ہے۔ اور اگر عید میلاد النبی کا مطلب یہ کیا جائے کہ جلوس نکالے، چراغاں کرے، اسے عید سمجھے اور عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو لعن طعن کریں، قوالی کی محفلیں قائم کریں اور دیگر خرافاتی کام کریں، تو اگر عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہے تو یہ بات یاد رہے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے اور نہ ہی عہد صحابہ میں ہے اور نہ ہی بعد کے تابعین ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ اور ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میلاد النبی کا جو جائز پہلو ہے، یعنی کہ نبی کا تذکرہ کیا جائے، جلسہ سیرت منعقد کیا جائے، تو یہ صرف مباح ہے، نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے۔ تو اب ایک مباح چیز کے نہ کرنے کی وجہ سے کسی کو لعن طعن کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا، یہ بالکل ناجائز اور شریعت میں حرام ہے۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے نام پر جلسے کر رہے ہیں، سیرت پر جلسے کر رہے ہیں، نبی کے نام پر قصیدے پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو واضح رہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی ہم اپنی طرف سے کوئی تعویل نہیں کر سکتے ہیں۔ ولادت یعنی میلاد النبی پر جلسے کرنا یا میلاد النبی کے یہ مروجہ شکل بنانا جو ہم آج کل دیکھتے ہیں اور دن بدن وہ شکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے؟
کوئی ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے؟ یقین مانیے کہ آپ کو اس کا کوئی ثبوت نہ نبی کے زمانے میں ملے گا، نہ صحابہ کے زمانے میں ملے گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز جو انہوں نے نہیں کیا، اور نبی نے یہ فرما دیا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہی جماعت کامیاب ہو سکتی ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، تو پھر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہم خوشی کا وہ طریقہ اپنائیں اور نبی کے نام پر وہ جلد سے جلوس نکالے اور ایک ایسے نئی طریقے ایجاد کرے جس کا کوئی ثبوت شریعت میں ہے ہی نہیں۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں عموماً وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وہ لوگ خوش ہوں، یعنی کہ امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مفسرین کرام نے شریعت اسلامیہ اور قرآن مجید مراد لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو عید میلاد النبی منانے کے قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رحمت اور فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو اللہ کا کوئی فضل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رحمت ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے رحمت اور فضل سے خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا خوش ہونے کا مطلب وہی ہے جو ہم آج عید میلاد النبی کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو جھنڈے لہرانے کی شکل میں دیکھتے ہیں اور راتوں میں ریلیاں نکالنے کی شکل میں دیکھتے ہیں؟ کیا خوشی کا مطلب یہی ہے؟ اور اگر یہ خوشی کا مطلب یہی ہے تو کیا صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین نے اس شکل کو کبھی واضح کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی نے بھی عید میلاد النبی کا یہ مطلب بیان کیا ہی نہیں۔ فلیفرحوا کا مطلب یہ اگر نبی کی ذات بھی مراد لیا جائے تو فرحت یعنی اور خوشی کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ نبی کے تذکرے کیے جائے اور نبی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، کیونکہ فرحت اور خوشی منانا یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ تم خوشیاں مناتے ہی رہو، نبی کی تعلیمات کو بھول جاؤ، احکام پر عمل نہ کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہودی اور نصارہ، کیا یہ لوگ اپنے نبی کا نام نہیں لیتے تھے؟ کیا یہ لوگ اپنے نبی کے نام پر خوش نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کی زبانوں پر ان کے نبی کے تذکرے نہیں ہوا کرتے تھے؟ ہوتے تھے، لیکن خوشی ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے احکام پر عمل کرنا یہ مقصود بالذات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک اصول ہے کہ جہاں سے سنت رخصت ہوتی ہے وہاں بدعت جنم لیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عموماً ان علاقوں میں جہاں پر میلاد النبی کا ماحول بنایا جاتا ہے وہاں سنت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور بدعت اور خرافاتیں دن بدن وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آخر میں مولانا عامر عثمانی صاحب کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سن سکو تم تو روح محمد، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے، یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا، فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں۔